محسناتن، یہ جو کنیزیں ہیں غیر شادی شدہ تھی نا، اب کیا ہوئی؟ محسنات، اب یہ نکاح کے حصار میں آ گئیں. تو پہلے ہم نے کیا ذکر کیا تھا؟ محسنات کن سے کر سکتے ہو؟ جو غیر شادی شدہ ہیں. لیکن اب یہ محسنات کیا ہے؟ یہ شادی شدہ عورت کی بات کی جا رہی ہے. غیر شادی شدہ کے مقابلے میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ وہ کنیزیں تھیں، اب وہ کیا ہو گئی؟ محسنات ہو گئی، یعنی نکاح کے حصار میں، نکاح کی حفاظت میں آ گئی. تو اب وہ حفاظت میں آ گئی، محفوظ ہو گئی. اور ایسی کنیزوں سے نکاح کرو جو بدکار نہ ہوں، یعنی زنا نہ کرتی ہوں اور چھپی ہوئی دوستیاں بھی نہ کرتی ہوں. ان دونوں ہی چیزوں کی اسلام میں ممانعت ہے. شادی اور نکاح کے بغیر لڑکے لڑکی ایک دوسرے سے چوری چھپے غلط قسم کی فرینڈشپ رکھیں یا کھلم کھلا بوائے فرینڈز یا گرل فرینڈز بنائی جائیں، وہ سب اسی میں آتا ہے. ولا متخذات اخدان، چوری چھپے کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں چوری چھپے سے کوئی سوچے کہ ہماری چوری چھپے کی دوستی تو نہیں ہے، فلاں لڑکا بوائے فرینڈ ہے اور پیرنٹس کو بھی پتا ہے کہ میرا بوائے فرینڈ ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اس کی بھی اجازت نہیں. مراد ہے یہاں پر انلیگل فرینڈشپ، جس کو کہ ہم آج محبت کا نام دے دیتے ہیں. ایک لڑکا اور لڑکی جو نکاح کے رشتے میں نہیں بندھے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک مرد ایک عورت جو نکاح کے رشتے میں نہیں بندھے ہوئے، قطعاً اجازت نہیں دیتا اسلام کہ وہ ایک دوسرے سے ملیں یا ایک دوسرے سے وہ کوئی محبت بھری گفتگو کریں یا ایک دوسرے سے وہ کوئی جسمانی تعلق قائم کریں. اب سوچیں کہ جن کو ہم منگیتر کہتے ہیں یا فیونسی کہتے ہیں، وہ کس کیٹیگری میں جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا وہ شوہر ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں شوہر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو پھر وہ کہاں چلے گئے؟ کس کیٹیگری میں چلے گئے؟ متخذاتی اخدان میں چلے گئے. وہ یہ چوری چھپے کی دوستی ہے، یہ انلیگل فرینڈشپ ہے. اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے ہاں منگیتروں سے بات کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، ماں باپ تک برا نہیں سمجھتے. منگنی کیا ہے؟ کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے منگنی کی. انگوٹھی ایکسچینج کر کے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی نکاح کا کانٹریکٹ کر لیا. نہیں، اس انگوٹھی کی کیا حیثیت؟ منگنیاں ٹوٹتی ہیں، انگوٹھیاں واپس ہو جاتی ہیں. اس انگوٹھی کو بنیاد بنا کر کتنی دور تک لڑکیاں اور لڑکوں کو جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ اب تو شادی ہونی ہی ہے. اور بات کس پر کی جاتی کہ اچھا ہے دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اچھا ایک دوسرے کو سمجھ لیں. اب راتوں راتوں کو فون پر باتیں ہو رہی ہیں، اور 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے، اور ماؤں کو پتا ہے کہ بیٹیاں باتیں کر رہی ہیں ٹیلی فون پہ اس لڑکے سے جو ان کا منگیتر ہے، اور مائیں نہیں روکتی اور نہ ضرورت سمجھتی ہیں روکنے کی. اور جب یہ باتیں ہوں گی تو آپ خود اپنا امیجنیشن استعمال کر سکتی ہیں کہ کہاں تک باتیں جاتی ہوں گی. کیا اس کے اندر زنا والی باتیں نہ ہوتی ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور ہاتھ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. شرمگاہ تو پھر تکذیب کر دیتی ہے یا تصدیق کر دیتی ہے. موقع ملتا ہے تو زنا ہو جاتا ہے، موقع نہیں ملتا زنا نہیں ہونے پاتا. تو یہ اس طرح فیونسی سے ملنا جلنا یا ٹیلی فونز پر بات کرنا، یہ آنکھ کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، اور موقع مل جائے تو ہاتھ پاؤں کا بھی ہے. تو زنا کی ایک ہی درجے کی کمی رہ گئی. تو جو ہم مائیں ہیں یہاں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں پھر آپ دیکھیں حال کیا ہو گیا کہ اگر یوں کہا جائے کہ بچہ آپ نے بات طے کی ہے نکاح کر دیں، ہم ایسے بتکتے ہیں نکاح کے نام پر، ہم کہتے ہیں نہیں نکاح نہیں کر سکتے ہم اپنے بچوں کا بھی. ہاں منگنی کر دیتے ہیں، اور منگنی کے بعد پھر ہم ان کو تقریباً میاں بیوی والی حیثیت دے دیتے ہیں. چند ہی چیزیں ہیں جو کہ بچ جاتی ہوں گی، ہر حد وہ پار کر جاتے ہیں بعض دفعہ. تو خود ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کے اوپر. اور یہ زیادہ افسوس کب ہوتا ہے؟ جب اچھے دینی مزاج کے لوگوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے. متخذاتی اخدان کا ہمارے یہاں سے تصور ہی اٹھ گیا. منگیتر کو تو ہم نے ان محرم رشتوں کے اندر شامل کر لیا ہے لا کر، نعوذ باللہ. تو ذرا سا ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ کنیزوں تک کے لیے اتنا ناپسندیدہ ہے کہ وہ چوری چھپے کی دوستیاں کریں. تو چوری چھپے سے دراصل کیا ہے؟ انلیگل، جو کہ نکاح کے رشتے کے بغیر دوستی کی جائے. تو کنیزوں کے لیے سلیو گرلز ہوا کرتی تھی، ان کے لیے اتنا ناپسندیدہ ہے. اور وہ سلیو گرلز کون تھیں؟ ان کی نہ کوئی تربیت ہوا کرتی تھی، نہ ان کی حفاظت ہوتی تھی.
تو آج آزاد شریف لڑکیوں کے لیے کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ وہ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کریں؟ اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت سمجھتے بھی نہیں، کہتے ہیں ہاں منگیتر ہی تو ہے، شادی ہونے والی ہے۔ تو چاہے منگیتر ہو چاہے کوئی اور لڑکا ہو، اس سے نہ انٹرنیٹ پر بات چیت فرینڈشپ ہو سکتی ہے، نہ اس سے چیٹ ہو سکتی ہے، نہ اس سے سیل فون کے اوپر میسیجز ایکسچینج کیے جا سکتے ہیں، نہ اسے ملا جا سکتا ہے، نہ کوئی اور طریقہ۔ جس طرح تیزی کے ساتھ مینز آف کمیونیکیشن بڑھ رہے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ جہاں فائدے ہیں وہاں کچھ گناہ کے اور زنا کے موقع بھی بڑھ رہے ہیں۔ اب چوری چھپے دوستیوں کا بھی رجحان بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ آسان بھی بہت ہو گئی ہیں۔ کوئی میسج پاس کر دیا، ٹیکسٹ میسج آ گیا، نہ فون کی گھنٹی بجی نہ کچھ ہوا، اماں کو کیا پتا؟ پہلے تو فون بجتا تھا تو اماں اٹھ تو جاتی تھیں سوتے سوتے سے، اب تو ان کو بھی نہیں پتا۔ یا کہہ دیا کہ پروجیکٹ کرنا ہے، کمپیوٹر پر بیٹھ گئے، اور مائیں اتنی بھولی اتنی سیدھی ہو گئی ہیں، کہتی ہاں بچی کو پڑھنے کا بہت شوق ہو گیا، بیٹے کو پڑھنے کا اتنا شوق ہو گیا، سارا وقت کمپیوٹر پر ہوتا ہے، اور وہ کیا پتا وہ چیٹ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، اور اس چیٹ کے ذریعے سے ہی پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بھی تو چوری چھپے دوستی ہی کی شکل ہے، یہ بھی تو ایلیگل فرینڈشپ کی شکل ہے۔ اس طرح چیٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو اتنا سا ٹکڑا ہے آپ دیکھیں، لیکن کتنا کچھ ہے جو اس کے اندر ہمارے غور کا مواد موجود ہے۔ مضبوط کردار کا سٹینڈرڈ تو اللہ نے دے دیا کہ خود کو برائیوں کی جگہ سے، برائیوں کے موقعوں سے بچاؤ۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے اعتماد کا غلط استعمال نہ کریں، اب اس طرح اپنے والدین کے ٹرسٹ کو بٹرے نہ کریں۔ اولاد کا بٹرے کرنا اتنی اذیت پہنچاتا ہے والدین کو کہ ہم نے بھروسہ کیا تھا بچوں پر، انہوں نے یہ کیا ہماری پیٹھ پیچھے۔ اور والدین کو بھی چاہیے آنکھ بند کر کے بچوں پہ بھروسہ نہیں کریں، عمر تو دیکھیں، تقاضا دیکھیں، ان کے ہارمونز کے بارے میں سوچیں، ان موقعوں کا دیکھیں۔ تو ماں باپ کو تو اس ایج میں بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض مائیں کہتی پائی جاتی ہیں کہ نہیں، میں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے، مجھے پکا اعتماد ہے اپنے بچوں پر، مجھے پورا بھروسہ ہے بچوں پر، مجھے پکا یقین ہے میرے بچے نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بھولا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ صرف اپنی ذمہ داری سے فرار ہے۔ آپ نے کتنی بھی اچھی تربیت کی ہو، آپ کو نظر رکھنی ہے اپنے بچوں پر، آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو بٹھا کر ان سے بات کرنی ہے، اور ایک ایک چیز کا نام لے لے کر بتانا ہے کہ آپ کو یہ بھی دوستی نہیں کرنی، تمہیں یوں بھی نہیں کرنی، تمہیں یوں بھی نہیں کرنی۔ اچھا، لڑکیاں تو بوائے فرینڈز نہیں بنا سکتی، کیا لڑکے گرل فرینڈز بنا سکتے؟ کیوں بھئی، لڑکے تو لڑکے ہی ہوتے ہیں نا، لڑکوں کے اندر تو ہوتا ہی ہے نا، لڑکے تو کریں نا۔ تو بھائیوں کو اجازت ہو گرل فرینڈز بنانے کی اور بہنوں کو اجازت نہ ہو بوائے فرینڈز بنانے کی، کیا اسلام سپورٹ کرتا ہے اس چیز کو؟ اسلام نہیں کرتا، یہ ہم نے اپنے معیار بنا لیے۔ لیکن چونکہ ہم کرتے ہیں گھروں کے اندر اس طرح کی حرکتیں، تو لڑکیوں کے اندر اور غصہ پیدا ہوتا ہے اسلام کے خلاف، وہ کہتی ہیں ہم ہی رہ گئی ہیں ساری پابندیاں اٹھانے کے لیے۔ سیلف کانفیڈنس، سیلف کنٹرول اگر استعمال کرنا ہے تو انسان اپنے آپ کو زنا کے مواقع سے، گناہ کے مواقع سے بچائے۔ تو اسلام نے تو برابر کی بات کی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی۔ خواہشات کو کنٹرول کریں، اللہ کے احکامات پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کریں، ان کو پروپیگیٹ کریں۔ مستقل خود کو ٹیمپٹیشنز میں ڈالتے رہنا انسان کے کردار کی مضبوطی کا ذریعہ کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان کے کردار کو کمزور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بے تکلف اور غیر ضروری لفظ کو نوٹ کیجیے، ان نیسیسری، غیر ضروری بات چیت کریں گے تو بہت امکانات ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود پھلانگ جائیں گے۔ شریف لڑکیاں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہے، ان کے لیے کردار کی کمزوری سے، لوز مورل سے، لوز کیریکٹر سے بچنا آسان ہے۔ وہ ایسا کام کریں تو بہت زیادہ بری بات ہے۔ کنیزوں تک کے لیے پسند نہیں کیا گیا تھا اس چیز کو، اور یہ کنیزیں بیچاری وہ عورتیں جو بکتی بکاتی کہاں سے آتی تھیں، غیروں کے گھروں میں پرورش پاتی تھیں، کوئی حفاظت نہیں، کوئی محرم نہیں، کوئی ولی نہیں جو ان کی عزت عصمت کی حفاظت کرے، اگر ان سے بدکاری ہو بھی جائے تو پھر بھی انڈرسٹینڈیبل ہے، اور اگر ان سے بدکاری ہو تو اس کی سزا اتنی سخت نہیں ہے جتنی کہ آزاد خاندانی عورت کی ہے۔ ایک غیر شادی شدہ خاندانی آزاد عورت زنا کرے، اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، سورہ نور میں یہ سزا آتی ہے۔
اور اگر کوئی لونڈی ہے اس سے اگر زنا ہو جاتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ، تو اس کی سزا جو ہے وہ 50 کوڑے ہوگی، آدھی۔ یہ بات یہاں فرمائی فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ نکاح کی حفاظت میں آ جانے کے بعد اگر کسی کنیز سے زنا ہوتا ہے تو آزاد لڑکی کے مقابلے میں، آزاد غیر شادی شدہ لڑکی کے مقابلے میں آدھی سزا، جیسے ابھی ہم نے بات کی، مراد ہے 50 کوڑے۔ فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی زیادہ پسندیدہ تو یہ اس وقت بھی نہیں سمجھا گیا کہ انسان آزاد عورتوں کے بجائے کنیزوں سے نکاح کرے، وہ یہ سوچے کہ چلو آزاد عورت کا تو مہر زیادہ ہے تو میں کم مہر دے کر کنیز سے نکاح کر لوں۔ یہ بات پسندیدہ اس زمانے میں بھی نہیں تھی، اور آج تو خیر وجود ہی نہیں کنیزوں کا، اس لیے کہ کنیز سے نکاح کرنے میں بہرحال کچھ کمپلیکیشنز، کچھ مشکلات پیدا ہوا کرتی تھیں، اس لیے کہ کنیز رشتہ نکاح میں تو جڑ گئی ایک مرد کے ساتھ، لیکن کسی اور کی وہ کنیز ہے تو پوری طرح وہ شوہر کی فرما برداری نہیں کر سکتی، اس میں پرابلمز ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال اخلاقی گندگی میں، زنا میں ملوث ہونے کے بجائے، انوالو ہونے کے بجائے بہتر ہے کہ نکاح کریں، چاہے کنیز سے کریں۔ اور جیسے ابھی ہم نے بات کی، یقیناً اس سے اس طبقے کی اپلفٹ ہوئی، ورنہ پہلے تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان سے نکاح کیا جائے۔ تو کہا کہ سہولت تو ہے تمہارے لیے، ورنہ اگر صبر کرو تو بہتر ہے۔ بہرحال وہ غلام ہے جس کی وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ مالک کی بھی پابند ہوا کرتی تھیں، اور اس وجہ سے ایک نارمل شادی شدہ زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا۔ اب جہاں تک یہ غلامی کا اور کنیزوں کا تعلق ہے، تھوڑی سی بات ہم غلامی کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ جب اسلام دنیا میں آیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کا نزول شروع ہوا، اس وقت ساری دنیا میں غلامی کا ادارہ موجود تھا، انسٹیٹیوشن آف سلیوری موجود تھا۔ تو غلامی اسلام نے متعارف نہیں کرائی، اسلام نے انٹروڈیوس نہیں کرائی۔ نہ صرف یہ ادارہ ساری دنیا میں موجود تھا بلکہ ہزاروں سال سے تھا۔ جب سے قافلہ انسانیت نے اس دنیا میں اپنا سفر شروع کیا تب سے غلامی موجود تھی۔ اب کیا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ جیسے آج لوگ سٹاکس میں یا شیئرز میں انویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح لوگ غلاموں میں انویسٹ کیا کرتے تھے۔ غلام اور کنیزیں ایک طرح کا انویسٹمنٹ ہوتی تھیں، پیسے دے کر ان کو خریدا جاتا تھا۔ اس صورتحال، اس پس منظر میں اگر راتوں رات غلامی کو ختم کر دیا جاتا اور سارے غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا، دو نقصانات ہوتے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگوں نے پیسہ دے کر ان کو خریدا ہوتا ان پر ظلم ہوتا، ان کے پیسے کا ازالہ کہاں سے ہوتا، کون کرتا، کون کمپنسیٹ کرتا ان کو، ان کے لاس کو، تو یہ بھی ظلم کی شکل بن جاتی۔ اور دوسرے یہ کہ اس طرح جب سارے غلام آزاد ہو جاتے، کہنے کو ان کو آزادی مل جاتی لیکن حقیقی معنوں میں نہ ملتی، اس لیے کہ راتوں رات غلامی کو ختم کر دینے سے وہ کبھی بھی معاشرے کا حصہ نہ بن سکتے، نہ لوگوں کے ذہن ان کو قبول کرتے جو غلام تھے، نہ وہ خود دوسروں کے برابر اپنے آپ کو سمجھتے۔ شروع سے ہم یہ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کا انداز یکا یک سڈن چینج کا نہیں ہے، یکا یک تبدیلی نہیں کر دیتا اچانک قرآن، بلکہ قرآن رفتہ رفتہ گریجولی چینج لے کر آتا ہے، تبدیلی لاتا ہے۔ پہلے ذہنوں کو اور دلوں کو تیار کرتا ہے، اس کے بعد جب ذہن اور دل تبدیلی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو تبدیلی لے آئی جاتی ہے۔ اور اسلام عدل چاہتا ہے، اسلام کسی پر ظلم نہیں چاہتا۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی، یکا یک سارے غلاموں کو آزاد کر دینے کا حکم دے دیا جاتا، لوگ آزاد تو کر دیتے لیکن یہ ان کے اوپر ظلم ہو جاتا۔
اور دوسری بات یہ کہ لوگ قبول بھی نہ کر سکتے۔ 1865 میں امریکہ میں قانون بن گیا تھا جس کی روح سے سلیوری ابالش کر دی گئی، غلامی کو ختم کر دیا گیا۔ قانون لکھ دیا انہوں نے کاغذ کے اوپر، لیکن کاغذ کا لکھا دلوں پر تو نہیں لکھ دیا جاتا۔ 150 پونے 200 سال گزرنے کے باوجود آج بھی آپ دیکھیں کہ نیگروز میں اور جو وائٹ امریکنز ہیں ان کے اندر دوری ہے۔ ایک آدھ کونڈلیزا رائس اگر ہمیں نظر آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سارے نیگروز کا یہی رتبہ ہے جو وہاں پہ وائٹ امریکنز کا ہے۔ ان جگہوں کے دام گر جاتے ہیں جہاں زیادہ بلیکس آ کر گھر خرید لیں، پراپرٹی کی ویلیو گر جاتی ہے ان جگہوں کی، اس جگہ وہ رہنا نہیں چاہتے جہاں بلیکس رہتے ہیں، تو یہ فرق وہاں موجود ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے غلامی کو ایک دم ایبالش نہیں کیا بلکہ لیکویڈیٹ کیا ہے، آہستہ آہستہ ختم کیا۔ رفتہ رفتہ ریفارمز آئے جن سے ان کا درجہ بلند ہوا۔ ایک ابھی ہم نے ریفارم پڑھا کہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے کنیزوں سے، اور سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ غلام جو کہ مومن ہو اس مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے تمہیں کتنا ہی اچھا لگتا ہو۔ احادیث میں بھی بہت تاکید آتی ہے کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، کام اگر زیادہ ہو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ بہت سے گناہوں کے کفارے کے طور پہ غلام آزاد کیے جاتے تھے۔ انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کا مصرف، زکوٰۃ کا استعمال پڑھیں گے سورہ توبہ آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 میں۔ اس میں جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک کیٹیگری، ایک مد غلاموں کو خرید کر اور ان کو آزاد کرنا بھی ہے کہ غلاموں کی آزادی میں تم پیسہ خرچ کرو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ غلاموں سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اب کیا ہوا کہ ان کے والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور زید بن حارثہ کو انہوں نے اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، یعنی زید بن حارثہ سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے والد اپنے چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تم پر کوئی پابندی نہیں، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں کوئی معاوضہ کوئی پیسہ بھی لینا نہیں چاہتا، آپ یوں ہی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ لیکن حضرت زید نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ آگے چل کر وہ فوج کے کمانڈر بھی بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھیزاد بہن سے ان کا نکاح کیا، یعنی قریش کے اعلیٰ ترین خاندان سے تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، تو قریش کی اعلیٰ ترین خاتون کا نکاح آزاد شدہ غلام سے آپ نے کیا۔ اس زمانے کے حساب سے آپ دیکھیں کتنا زبردست ریفارم تھا جو کہ کیا گیا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ ان کا درجہ آزاد انسانوں کے برابر لانے کی کوشش کی گئی۔ یہ دراصل پریکٹیکل پریگمیٹک اپروچ ہے اسلام کی۔ بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف سے غلط فہمی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اسلام خوبصورت خوبصورت نعروں کی بات نہیں کرتا، خالی خولی الفاظ کی بات نہیں کرتا۔ اسلام حقیقت پسند دین ہے، ریالٹی کو دیکھتا ہے اور ریئلسٹک اقدامات کرتا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ جذباتی باتوں کی اور کچھ نعروں کی اور کچھ خوابوں کی اور افسانوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ حقیقی باتیں، پریکٹیکل باتیں سخت لگنے لگتی ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں لو یہ کیا بات ہوئی، ایک دم کیوں نہ ختم کر دیا اسلام نے غلامی کو؟ تو اسی وجہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم ختم کرنا فائدے مند نہ ہوتا۔ رفتہ رفتہ ان کو آزاد انسانوں کے برابر لانے کی کوشش کی۔ اسلام جب آیا اس زمانے میں غلام 3 طرح کے ہوا کرتے تھے۔ ایک نسلی غلام ہوتے تھے، نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن غلامی میں رہتے تھے۔ باپ غلام تھا، اب اس کا بچہ بھی غلام ہوگا، اس کا بچہ بھی غلام، پورا خاندان غلام، ایک نسل در نسل سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ایک یہ کیٹیگری تھی غلاموں کی۔ دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ آزاد انسانوں کو پکڑ کر غلام بنا لیتے تھے، کہیں گئے کہیں چھاپا مارا، لوگوں کو پکڑا غلام بنا لیا، جس کو ہم کہیں انگلش میں فور نو رائم اور ریزن،
صرف ظلم اور جبر کے تحت کسی پر قبضہ کر لیا جا کر مال بھی لے لیا، لوگ بھی لے لیے، مال استعمال کر لیا، لوگوں کو غلام کنیزے بنا دیا۔ اسلام نے ان دونوں کیٹیگریز کو قطعاً حرام قرار دے دیا۔ اس طرح کے غلام نہیں بنائے جا سکتے، یہ دونوں قسمیں بالکل منع ہو گئیں۔ آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنانا کبیرہ گناہ ہو گیا۔ اب تیسری کیٹیگری، یہ تھے جنگی قیدی، پرزنرز آف وار۔ جنگی قیدی بھی کون ہوتے ہیں ان کو سمجھ لیجئے۔ عین میدان جنگ میں جو پکڑے جائیں، مثال کے طور پہ ایک ملک ہے اور اس ملک کے اندر 10 شہر ہیں، ٹھیک ہے، ABCD، یہ اس طرح کے شہر ہیں۔ اب کیا ہوا، جب جنگ ہوئی تو جنگ میں سٹی A، شہر A جو ہے وہ میدان جنگ بنا، ٹھیک ہے، وہ میدان جنگ بنا۔ اب اگر مسلمان وہ جنگ جیت لیتے ہیں تو اس سٹی A کے اندر جو مال ہوگا یا جو لوگ ہوں گے وہ مال غنیمت ہوگا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ غلام اور کنیزے بنائے جائیں گے، کیونکہ وہ میدان جنگ ہے۔ اس کے علاوہ جو سٹی B ہے، C ہے، D ہے، E ہے، جو پورا ملک ہے، پورے ملک کے لوگوں کو پکڑ کے غلام نہیں بنا لیا جائے گا، بلکہ عین میدان جنگ کو بھی آپ دیکھیں وہ کیسے ہوتی تھی، آمنے سامنے فوجیں ہوتی تھیں، اور آمنے سامنے فوجیں جنگ کیا کرتی تھیں، اور فوجیں جو ہیں وہ شہروں سے نکل کر کہیں پہنچا کرتی تھیں، جیسے بدر میں دیکھا یا احد میں آپ نے دیکھا۔ آپ نے اگر جنگوں کا قصہ پڑھا ہو، اب تک جنگوں کا سسٹم یہی تھا کہ فوجیں نکلا کرتی تھیں، شہری شہروں میں رہا کرتے تھے، اور وہ فوجیں کسی میدان وغیرہ میں جاتی تھیں اور وہاں پر پھر جنگ ہوا کرتی تھی۔ اب اس میدان جنگ میں اس جگہ جو جیتنے والی فوج ہوتی تھی وہ ہارنے والی فوج کا مال اور ان کے لوگوں کو حکومت کی ملکیت میں لے لیا کرتی تھی۔ اگر اسی ڈیفینیشن کو آپ سامنے رکھیں تو آج تو اس طرح جنگ ہوتی ہی نہیں۔ آج تو جنگ اس طرح نہیں ہوتی کہ خاص ایک میدان ہو یا خاص ایک اسپیسیفک جگہ ہو جہاں جنگ ہو۔ تو اس ایک اور بات سامنے آ رہی ہے نا کہ آج بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ جنگ کی صورت میں بھی اس طرح غلام بنائے جائیں۔ تو یہ چیز سمجھیں کہ پورے ملک کے لوگوں کو پکڑ کے غلام نہیں بنایا جا سکتا تھا پہلے بھی، صرف جو عین میدان جنگ، وہ عورتیں جو کہ فوج کے ساتھ نکل کر آ گئی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، اگر وہ پکڑی گئیں تو وہ کنیزیں بنائی جائیں گی۔ اور فوج کے اندر جو فوجی ہوتے ہیں، جو ان کا اپنا سٹاف، آج کی اصطلاح میں ہم کہیں پیرامیڈک سٹاف ہے، یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کا کھانا پکانے والا ہے، یا کوئی اور اس طرح سے ہے، کوئی ڈرائیورز ہیں جو ان کے وہیکلز، ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہوں گے، ہارنے کی صورت میں وہ سب غلام اور کنیزیں بنا لیے جائیں گے۔ تو یہ عام شہریوں کی بات ہی نہیں، جنگی قیدیوں کی بات ہے۔ جنگی قیدی موجود ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، اور جنگی قیدی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک جنگیں ختم نہ ہوں۔ جب تک جنگوں کا سلسلہ چلے گا قیدی تو بنیں گے، پرزنرز آف وار تو آئیں گے۔ ان کے ساتھ آج سو کالڈ سویلائزڈ ممالک میں جو سلوک ہو رہا ہے، جو اسلام پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، اسلام کو بیربیرک اور میڈیویل کہتے ہیں، اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری ابالش کیوں نہ کی، اور ہم بھی بعض دفعہ ان کی باتوں سے متاثر ہو کے سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں، اسلام نے کتنا ظلم کیا، اسلام نے جو ہے وہ غلامی کو ختم نہ کیا۔ تو ذرا انہی کو دیکھ لیجئے جن کو ہم رول ماڈل بناتے ہیں، جن کو ہم بہت سویلائزڈ سمجھتے ہیں، ذرا دیکھیں تو کہ ان کے ہاں کیا سلوک کیا جاتا ہے پرزنرز آف وار سے۔ کوئی کسی بیان کا محتاج نہیں ہے، کس طرح ٹارچر کرتے ہیں ان کو، عورتوں کا کیا حشر کرتے ہیں کہ سن کر انسان کو واقعی جھرجھری آ جائے، کپ کپی آ جائے۔ انتہائی درجے کا ان ہیومن، غیر انسانی سلوک ان قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ جانوروں کی طرح جیلوں میں بھر دیتے ہیں یا کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیتے ہیں ان کو، جہاں بھوک سے اور بیماری سے اور جسمانی مشقت برداشت کرتے کرتے یا تو وہ مر جاتے ہیں یا چلتے پھرتے مردے ہو جاتے ہیں، یا آزاد بھی جب ہوتے ہیں تو ذہنی طور پر اس قابل رہتے ہی نہیں کہ وہ آزاد معاشرے میں انٹیگریٹ اسیمیلیٹ ہو سکیں، آزاد انسانی معاشرے کا وہ حصہ بن سکیں، کسی کام کے نہیں رہتے، نفسیاتی طور پہ ذہنی طور پہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں جنگی قیدی۔ نہ آپ زندوں میں شمار کر سکتے ہیں ان کو، نہ مردوں میں۔ تو جب بھی جنگ ہوگی قیدی لازمی طور پہ آئیں گے۔ اسلام نے پوسٹ وار ریکنسٹرکشن کا پلان دے دیا
یہ تو حقیقت ہے، تلخ سے ہی لیکن ہے. اور ابھی ہم نے بات کی، اسلام حقیقی زندگی سے بات کرتا ہے، حقیقی مسائل کا حقیقی حل دیتا ہے، خوابوں خیالوں کی باتیں نہیں کرتا. تو جو اسلام نے پوسٹ وار ریکنسٹرکشن پلان دیا ہے سب سے زیادہ ہیومین، سب سے زیادہ انسان دوست ہے، اس لیے کہ الرحمن اور الرحیم کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے یہ پلان دیا گیا ہے. طریقہ کیا ہوا کرتا تھا، جب مسلمان کوئی جنگ جیتتے تھے اور اس میں مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا تھا، جس میں کہ کموڈیٹیز بھی ہوتی تھیں اور ہیومنز بھی ہوتے تھے، ہیومن ریسورس بھی ہوتا تھا اور مال اور دولت بھی ہوا کرتی تھی. تو یہ سب چیزیں، انسان ہوں جو کہ قیدی بنائے گئے یا مال اور دولت، یہ سب چیزیں حکومت کی کسٹڈی میں جمع کروا دی جاتی تھیں. مال غنیمت کے مال میں سے وہ ایک سوئی نہیں لے سکتا تھا خود، اور جو پرزنرز آف وار تھے وہ بھی سب حکومت کے پاس جمع ہوتے تھے. کسی کو اجازت نہیں تھی کہ بغیر حکومت سے پوچھے یا بغیر حکومت کی اجازت کے وہ ان میں سے کسی کو غلام یا کنیز بنا لے. مال غنیمت کی چوری کے بارے میں سورت آل عمران میں بات کی تھی، کتنے سخت عذاب کی وعید دی گئی ہے وہاں پر. اب یہ سب حکومت کے پاس جمع ہو گئے. چونکہ ہمارا ٹاپک ابھی غلامی ہے تو ہم غلاموں کی ہی بات کریں گے. غلام جمع ہو گئے. ابھی غلام کون ہے بتائیے جو آئے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو مارنے اپنے گھروں سے نکلے تھے نا. ان کا یہ ارادہ تھا کہ اگر موقع ملے گا ظاہر ہے ہم مسلمان کو جان سے مار ڈالیں گے، جنگ کرنے نکلے ہیں. اب وہ جو عورتیں آئی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کس ارادے سے نکلی تھیں؟ وہ چاہتی، ان کے پاس چوائس تھی، وہ گھروں میں رہ سکتی تھیں، نہ رہیں. وہ میدان جنگ میں نکل کر آئیں تو عام عورتیں نہیں تھیں. یعنی کہ ان کا بھی ارادہ تھا کہ ہمیں موقع ملا ہم بھی مسلمان کو جان سے مار دیں گے. تو یہ عورتیں ہیں. اب یہ کیا ہوئی؟ اب یہ قیدی بن گئی. یہ سب جا کر حکومت کے پاس جمع ہو گئے لوگ. اب حکومت کو حق ہے، ڈفرنٹ آپشنز ہیں حکومت کے پاس. ایک یہ کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دے، رینسم لے کے پرزنرز آف وار کو ریلیز کر دے. یہ بھی ہوتا تھا. دوسرے، اپنے قیدیوں سے تبادلہ کر لے. ایکسچینج آف پرزنرز بھی ہوا کرتے تھے. ایکسچینج آف پرزنرز تو ہوا ہمیشہ سے، یہ بھی مسلمانوں نے کیا. ایک اور آپشن یہ تھا کہ ایسے ہی آزاد کر دے قیدیوں کو، کوئی فدیہ نہ لے، کوئی ایکسچینج نہ کریں، ایسے ہی کہہ دیں کہ ہم آزاد کرتے ہیں ان کو. یہ بھی کیا جا سکتا تھا. یہ 3 آپشنز مسلمان حکومت نے ایکسرسائز کیے. یہ تینوں جو مختلف ہمارے پاس آپشنز ہیں یہ مسلمان حکومت نے کیے. جو کام مسلمان حکومت نے کبھی نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، وہ تھا ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح جیلوں میں بھر دینا، ٹھونس دینا یا ان کو ٹارچر کرنا. یہ کبھی نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں. اور کبھی نہیں کیا سے مراد کون ہے؟ مسلمان، سو کالڈ مسلمز نہیں، جنہوں نے صرف اپنی حکومت کو اور اپنے ذاتی اقتدار کو فروغ دینے کے لیے جنہوں نے جنگیں کی. انہوں نے تو کوئی حکم نہ مانا اسلام کا، تو غلام کنیزوں کے بارے میں کون سا حکم مانتے؟ دراصل یہ انسٹیٹیوشن آف سلیوری جو بدنام ہوا، یہ بعد کے مسلمان بادشاہوں کی وجہ سے بدنام ہوا. انہوں نے کنیزیں خرید کے اپنے حرمز بنائے اور سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے عورتوں کو اس طرح سے بھر لیا اپنے حرم کے اندر لا کر، اور اس سے وہ الف لیلوی داستانیں بن گئیں اور فولکلور بن گئی. اس سے دراصل یہ چیز بدنام ہوئی اور ہم اسی کو سلیوری سمجھتے ہیں. اصل تصویر کیا ہے وہ ہمیں اسلام کی تاریخ دکھاتی ہے. تو اس کی اجازت تو اسلام نے نہیں دی کہ جیلوں میں ان کو بھرا جائے. کیا کیا؟ ہیومین طریقہ، انسان دوست طریقہ کیا اختیار کیا گیا کہ جہاں جہاں مسلمان اپنے اپنے گھروں میں، معاشرے میں رہ رہے ہیں، سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو ان پرزنرز آف وار میں سے چند کو مسلمانوں کے گھروں کا حصہ بنا دیا جائے، ان کے خاندانوں کا حصہ بنا دیا جائے. کیا یہ ظلم ہے؟ کیا اس کو ہم ظلم کہتے ہیں؟ یہ تو کہیں سے ظلم نہیں. اس سے زیادہ مجھے بتائیں رحم کا اور انسان دوستی کا اور تقاضا کیا ہو سکتا ہے؟ تو حکومت نے یہ بھی کام کیے، یہ آپشن ایکسرسائز کیا کہ کچھ مردوں کو، کچھ عورتوں کو غلام اور کنیزیں بنا کر معاشرے کے اندر تقسیم کر دیا. ایک دفعہ حکومت کی طرف سے یہ الاٹ ہو جاتے تھے تو سمجھے ایک فارمل کارروائی ہو گئی، قانونی لکھا پڑھی ہو گئی ایک طرح سے. ایک دفعہ دے دینے کے بعد حکومت کسی غلام کو،
کسی کنیز کو ریکال نہیں کر سکتی تھی، واپس نہیں لے سکتی تھی، جس کو دے دیا اس کو دے دیا. جو غلام اور کنیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم سورہ نور میں پڑھیں گے. تاکید کی گئی مسلمانوں کو کہ تم ان کے بھی نکاح کر دو، غلاموں کو اور کنیزوں کو بغیر نکاح کے مت رکھو معاشرے میں. یہ خود آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک سوشل ویلفیئر کا نظام تھا، ورنہ اس سے پہلے تو غلام کنیزوں کی شادی کا وہ سوچتے ہی نہیں تھے، وہ تو جانوروں کی لیول پہ رکھا جاتا تھا غلاموں کو اور کنیزوں کو. تو اسلام نے بہت تاکید کی کہ ان کے نکاح کر دیے جائیں. جو مالک بنتے تھے غلاموں کنیزوں کے تو وہ چاہتے تھے اور کیا بھی کہ وہ اپنے غلاموں کا نکاح کر دیا کرتے تھے دوسری کنیزوں سے، یا وہ اپنی کنیزوں کا بھی نکاح کر دیا کرتے تھے کسی اور شخص سے، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد ہو. اور یہ بھی لوگوں نے کیا. دوسرے یہ کہ اگر وہ نکاح نہ کرنا چاہیں اپنی کنیز کا، اب ہم عورتوں پر آ جاتے ہیں، کنیزوں کے اوپر، سلیو گرلز کے اوپر جن کو وہ عورتیں دی جاتی تھیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دماغ میں ایک جو آئیڈیاز ہیں، پری کنسیو نوشنز، وہ کیا آئیڈیاز ہیں؟ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جتنی کنیزیں آتی تھیں وہ شاید سب ہالی ووڈ کی ایکٹریسز جیسی ہوتی ہوں گی. غلط سوچا ہم نے، ہرگز نہیں. ہم نے خود ہی فرض کر لیا کہ ایک سے ایک جو ہے وہ مین ایٹر ہوتی ہوگی اس میں سے، نعوذ باللہ. سب ینگ ہوتی ہوں گی، سب نہایت خوبصورت ہوتی ہوں گی. غلط سوچا ہم نے. ان میں بہت سی بوڑھی ہوتی تھیں، ادھیڑ عمر کی ہوتی تھیں، ضروری نہیں کہ نہایت حسین و جمیل ہوتی ہوں، بیمار بھی ہوتی تھیں، زخمی بھی ہوتی تھیں. تو جب کسی گھر کا حصہ بنا دیا گیا، کسی شخص کو ان کا مالک بنا دیا گیا، اب اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے، کھانے پینے کا خیال کرے، ان کا علاج کرائے، ان کو تحفظ دے. اور مسلمان کرتے تھے، بیویاں موجود تھیں، یہ کنیزیں ہوتی تھیں، ان کا خیال کرتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کرتی تھیں. اب کیا ہوا کہ یہ کنیزیں تو آ گئیں، ان کی پروٹیکشن کا انتظام ہو گیا، ان کے کھانے پینے کا ہو گیا، ان کی حفاظت کا ہو گیا. نعوذ باللہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا امکان نہیں ہوتا تھا کہ 10 مردوں کے ہاتھوں میں یہ دے دی جائیں اور کوئی ان کی عزت نہ بچے. ایک نہایت باعزت مسلمان گھر کا وہ باعزت حصہ بن جاتی تھیں. صرف اسلام پر حملہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور چونکہ آپ قرآن کی طالبہ ہیں تو آپ کم از کم اس حملے کے جواب میں اسلام کو ڈیفینڈ کر سکیں، اس لیے آپ کو اتنی لمبی کہانی جو ہے وہ سنائی گئی. ورنہ ضرورت نہیں ہے. حقیقت ہے کہ ان سب باتوں کی ضرورت نہیں. سمپل جواب اس کا یہ کہ آج کل ہے ہی نہیں انسٹیٹیوشن آف سلیوری، تو بات کرنا ہی بیکار ہے اس کے اوپر.